أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو. میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا. میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا. بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا. اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو. وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. دنیا کی تاریخ کی قد آور اور بلند و بالا قوم جو بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر اور محلات بنایا کرتی تھی. یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اگر یہ لوگ کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو اس ملک کے لوگ اس قوم کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیا کرتے. یہ قوم دنیا کی سب سے طاقتور اور لمبی ترین قوم تھی. اس قوم کا ذکر قرآن پاک میں قوم عاد کے نام سے ملتا ہے. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے کہ قوم عاد کون تھی اور یہ قوم کس نبی کی امت تھی. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر طاقت سے نوازا تھا اور دنیا کی پہلی سپر پاور قوم اس دنیا کے اندر کتنے سالوں تک آباد رہی، اور پھر آخر کار اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس دنیا سے ختم کر دیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 قومیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو دنیا کی سب سے لمبی ترین اور سب سے طاقتور قومیں تھیں. ان کے جیسی کوئی اور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی. اس قوم کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے. ان 2 قوموں میں سے سب سے پہلی جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ان کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی جو کہ در حقیقت اسی قوم کی دوسری نسل تھی، اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے. قوم سمود قوم عاد کی نسل میں سے تھی. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کو ختم کر دیا اور دوبارہ ان کے جیسے لوگ پیدا ہی نہیں کیے. پیارے دوستو، دنیا کی پہلی سپر پاور قوم عاد، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. اس قوم کی بستی میں ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور کھیت کھلیان تھے. ہر طرف پھلوں اور غلوں کی بھرمار تھی. یہ قوم دنیا کے 2 مشہور سمندروں کے درمیان بحرۂ عرب اور بحرۂ احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی، اور احقاف ہی اس قوم کا مسکن تھا. پیارے دوستو، الاحقاف کا یہ علاقہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا اور خطرناک ریگستان بن چکا ہے. یہ علاقہ کبھی بہت سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا. یہاں پر کبھی عظیم الشان محلات اور خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ ایسا صحرا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے نامور اس صحرا میں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں. پیارے دوستو، اس صحرا کے اندر آج ریت کے بہت بلند و بالا ٹیلے ہیں.
یہ صحرا اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی چیز اس صحرا کے اندر گر جائے تو وہ پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ الاحقاف کا یہ خوفناک صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس علاقے میں کبھی ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں، باغات اور ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوا کرتی تھیں، اور اس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے سپر پاور قوم عاد آباد تھی۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے، اور اس قوم کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی کہ ان کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی یہ لوگ کبھی بوڑھے ہوتے، اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ قوم 900 سے 1000 سال تک کی عمر ہمیشہ جوانی اور تندرستی میں گزارتی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ قوم دنیا کے اندر بہت زیادہ پھیل گئی اور دنیا کی سب سے طاقتور اور سپر پاور قوم بن گئی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم کسی اور ملک میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جنہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی کہ جس نے دنیا کے اندر بت پرستی شروع کی اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس قوم نے نہ کیا ہو۔ گمراہی، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسی بے حیائی کے اندر ڈوب گئے اور ہر طرح کی برائیاں کرنے لگے۔ اس قوم کے لوگ ایسے وحشت ناک تھے کہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے تو اس کے ساتھ زنا کرتے، یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بے حیائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اب وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس طرح جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام قوم عاد کو پہنچایا تو قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق 50 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم اپنی جہالت سے باہر نہ آئی اور اسی طرح اپنی بدعمالیوں پر ڈٹی رہی۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے ٹوٹل 13 قبیلے تھے، جن میں سے 2 قبیلے باقی تمام قبیلوں کے سردار تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام کلمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جن کے پاس اپنی پوری قوم کی سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو ان 2 بڑے قبیلوں میں سے قبیلہ کلمان نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، اور اس قبیلے کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ قبیلہ خلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے اور ان سے ڈرنے لگے۔ قوم عاد کے ان 13 قبیلوں میں سے قبیلہ خلجان کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، بلکہ باقی تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے لیکن تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم بت پرستی سے باز نہ آئی اور زنا اور دیگر گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بار بار حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہتی تھی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور قابل ہدایت نہ رہی اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا رب العالمین تو اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ ان کے علاقے میں بارش نہ برسائیں، اور چشموں اور آبشاروں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام چشموں اور آبشاروں کو بند کر دیا جائے اور ان کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے قوم عاد کے سرسبز و شاداب باغات سوکھنے لگے اور پانی کے چشمے خشک ہونے لگے، اور قحط سالی کی وجہ سے ان کے جانور اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ قوم عاد کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت موجود تھی اور ہر طرح کا اناج ہوا کرتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام پریشان اور افسردہ رہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، اپنے پالنے والے رب سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے فرمانے لگے کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم ہمارے پاس کون سی نشانی لے کر آئے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو کیسے چھوڑ دیں، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے بتوں اور معبودوں میں سے کسی ایک بت نے تمہاری عقل کو خراب کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل اور دیوانہ کہتی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ جب یہ قوم اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ قوم بیت اللہ شریف کا رخ کرتی اور وہاں جا کر وہ دعا کرتی، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مشکل ٹل جاتی۔ چنانچہ بلاخر اس قوم کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف جایا جائے اور وہاں جا کر دعا کی جائے تاکہ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اس طرح اس مشاورت کے بعد 90 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قوم عمالقہ کی حکومت تھی، اور قوم عمالقہ کا سردار جرار بن طارق تھا، اور جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی۔ اس لیے جب یہ لشکر مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کی بہت خدمت کی اور شراب و کباب کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 1 ماہ کے عرصے تک یہ لشکر اپنے اصلی مقصد سے غافل رہا اور شراب و کباب کے اندر مست رہا۔ اس دوران یہ 90 افراد اس بات کو بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والے افراد کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حالت میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو اپنا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کے یاد دلانے پر جب اس لشکر کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ لشکر دعا کے اندر مصروف تھا کہ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہی قوم عاد کے تمام لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے۔ چنانچہ اس لشکر نے جلدی سے تیاری کی اور دوبارہ اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ لشکر اپنے علاقے کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ویسے ان کے پیچھے یہ بادل بھی آگے آگے بڑھتا جاتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی طرف آنے والے جب ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پیار دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحم فرمانے والی ذات ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو بھی یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ ان کے دل بھی بہت نرم اور رحم دل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان کالے بادلوں کو دیکھتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو کالے بادل آ رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ کالے بادل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب ہے، جس عذاب کو طلب کرنے میں تم لوگ جلدی کرتے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو فنا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی نافرمانی پر ڈٹی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب اس قوم کے نافرمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی بستی سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی دیکھتے وہ کالے بادل مزید کالے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب شروع ہو گیا۔ اس طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی جس ہوا نے اس دنیا کی سپر پاور قوم کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور اس طرح اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے قوم عاد کے نافرمانوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس عذاب نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات، قلعے اور گھر سب کے سب فنا کر دیے، یہاں تک کہ احقاف کا یہ علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا اور ہر طرف خوفناک چچیل میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور قوم عاد کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیار دوستو، بے شک دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے زیادہ طاقتور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو بنا سکتا ہے